تستمر السلسلة في السيرة المؤصلة في السيرة المؤصلة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. غزوات النبی سیریز میں آج ہم انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ غزوہ بدر کا کیا پس منظر تھا، جو کہ اسلام کا پہلا بڑا معرکہ ہے اور جس کے بعد مسلمان بطور ایک جماعت تسلیم کیے گئے اور بطور ایک گروہ ان کی شناخت صحیح طور پہ شروع ہوئی. اگر ہم غزوہ بدر کا پس منظر دیکھیں تو یہ مسلمانوں کی ہجرت سے پہلے مسلمانوں کے جو حالات تھے وہاں تک بات جا پہنچتی ہے. مکہ کے اندر جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے، مسلمان جب مقیم تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اپنی زیادتی کا بدلہ لینے کی بھی اجازت نہیں تھی، جس کی وجہ سے قریش مکہ مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم کرتے رہے. اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر مسلمان پلٹ کے ان پہ حملہ کرتے تو مسلمانوں کی جماعت کا شرازہ بکھر جاتا، وہ منتشر ہو جاتے اور مزید کمزور ہو جاتے. اسی لیے وہاں پہ رہتے ہوئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت ظلم ہوا، آپ پہ پتھر برسائے گئے، آپ کو مار پیٹ کی گئی، آپ کے اوپر اوجڑی ڈالی گئی. صحابہ کرام نے بھی بہت سے مظالم برداشت کیے، ہر قبیلے نے اپنے وہ لوگ جو مسلمان ہوئے ان پہ ظلم کیے، اور پھر اسی طرح جو لوگ غلام تھے ان پہ ان کے مالکوں نے ظلم کی انتہا کر دی. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک امیہ بن خلف ان کو تپتی ریت پہ لٹا دیا کرتے اور وہ احد احد پکارا کرتے. اسی طرح سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان معروف ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی اللہ کے رستے میں شہید ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرے اور ان پہ ظلم ہو رہا تھا تو آپ نے ان کو کہا کہ اصبروا آل یاسر موعدکم الجنہ، کہ اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا اور میرا وعدہ جنت کا ہے، یعنی جنت تمہیں اس کے بدلے میں ملے گی. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کو، ان میں وہ لوگ بھی جو مسلمان نہیں لائے تھے، جیسے اللہ کے نبی کے چچا جان ابو طالب، ان سب کو جو ہے وہ ایک گھاٹی میں بند کر دیا گیا جسے شعب ابی طالب کہتے ہیں. ان کا کھانے پینے کا سامان بند تھا، ان پہ لباس، کسی بھی قسم کی چیز ان تک پہنچانے پہ پابندی آئی تھی، اور 3 سال تک یہ مظالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان نے برداشت کیے. اسی لیے مسلمانوں کو جب بھی کوئی موقع ملا کہ وہ مکہ میں سے نکل سکے تو انہوں نے نکلنا چاہا. اسی لیے ہجرت حبشہ بھی پیش آئی کہ 2 بار مسلمانوں کے قافلے خفیہ طریقے سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اشارے ملنے لگے کہ جلد ہی ہم نے مکہ سے کوچ کر جانا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار بھی دیا گیا کہ آپ 3 علاقوں میں سے ایک علاقے کا انتخاب کریں. اور یہ 3 علاقے کون کون سے تھے؟ ان میں پہلا جو ہے وہ بحرین تھا، جو عرب کا مشرقی علاقہ کہلاتا ہے، جو موجودہ مملکت سعودی عرب کا دمام، بحرین ملک، قطر، کویت، ان علاقوں پہ مشتمل ہے. اور دوسری طرف اسی طرح شام کے ایک علاقے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی گئی، اور تیسرے نمبر پہ مدینہ کا کہا گیا جس کا پرانا نام یثرب تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتخاب کیا، اور اس کے انتخاب کی وجوہات یہ تھیں، ایک تو یہ مکہ کے قریب تھا، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا، اور تیسرا محل وقوع کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل تھا کہ یہاں سے مسلمانوں کے بڑے دشمن یعنی اہل مکہ، قریش مکہ، ان پہ نظر رکھنا آسان تھا، کیونکہ ان کے تجارتی قافلے مدینہ کے قریب سے ہی گزر کے شام کی طرف جایا کرتے تھے، کیونکہ مکہ کے شمال کی جانب ہی مدینہ اور شام دونوں واقع ہیں، اور یہ قافلے مدینہ کے ارد گرد سے ہو کے گزرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ نظر رکھنے کے لیے، کیونکہ مکہ والوں سے یہ امید نہیں تھی کہ ہجرت کے بعد وہ مسلمانوں کو چین اور سکون سے بیٹھنے دیں گے، جیسا کہ آئندہ کے حالات نے ثابت بھی کیا. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کا انتخاب کیا. تو وہی ہوا کہ جب مسلمان مکہ میں پہنچے تو ایک تو جو بھی مسلمان ہجرت کر کے مکہ میں پہنچے ان کو روکنے کی مکہ والوں نے بھرپور کوشش کی.
کئی مسلمان جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے، اور بہت سے مسلمانوں کے اموال قریش مکہ نے چھین لیے، اور ان کی جو جائیدادیں اور املاک تھیں ان پہ قریش مکہ نے قبضہ کر لیا۔ اس کی وجہ سے مدینہ میں جب مسلمان پہنچے تو معاشی طور سے وہ بہت کمزور تھے۔ اسی طرح مکہ والے کوئی بھی ایسا ذریعہ جس سے اہل مدینہ کو نقصان پہنچا سکتے ہوں انہوں نے وہ ذریعہ اختیار کیا، چاہے وہ یہود کے ساتھ رابطہ ہو، مدینہ کے ارد گرد کے قبائل کو یہ کہنا ہو کہ وہ مدینہ والوں پہ حملہ کریں، ان کی چراگاہوں پہ حملہ کریں، ان کے جانوروں کو لوٹ لیں۔ تو یہ سب جتنے بھی قسم کے ٹولز تھے وہ اہل مکہ نے استعمال کیے تاکہ مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ اسی طرح وہ مسلمان جو ہجرت نہ کر سکے ان پہ بھی اہل مکہ نے بہت سے مظالم کیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امن کا معاہدہ اہل مدینہ کے ساتھ کیا، جو کہ بعد میں انصار کہلائے، ان کو بھی دھمکیاں دینے سے اہل مکہ باز نہ آئے۔ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار تھے، وہ امیہ بن خلف جو ان کا پرانا دوست اور حلیف تھا اس کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو ان کا آمنا سامنا ابو جہل کے ساتھ ہو گیا، اور ابو جہل نے ان کو دھمکیاں دیں اور ان کو غلیظ گالیاں بھی دیں، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ان کو برداشت کیا اور آ کے اللہ کے نبی کو اس کی اطلاع دی۔ تو یہ وہ سب اسباب تھے جو جمع ہوتے گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوری طور پہ یہ احساس ہوا کہ اب مسلمانوں کی جو یہ نئی نوزائیدہ ریاست ہے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں پہ موجود یہود کے تینوں قبائل کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا، اور انہوں نے اللہ کے نبی کو سربراہ ریاست تسلیم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ کی حفاظت یہود اور مسلمانوں نے مشترکہ طور پہ کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ لیکن دوسری طرف یہود نے پس پردہ قریش مکہ کے ساتھ بھی اپنے روابط مضبوط کیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا پتہ تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے بھی کبھی غافل نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگائیں اور ان کی گشتی پارٹیاں بنائیں جو کہ مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں دن اور رات میں گھوما پھرا کرتی تھیں، تاکہ اگر قریش مکہ کی طرف سے کوئی لشکر حملہ آور ہو یا کوئی ایسا خدشہ ہو تو مسلمانوں کو پہلے سے اس کا معلوم ہو۔ اور مسلمان اس بات سے اس قدر خوف زدہ تھے ابتدائی دنوں میں کہ کئی صحابہ نے آ کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کب امن نصیب ہوگا، کب ایسا ہوگا کہ ہم بھی راتوں کو سکون کے ساتھ سو سکیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی۔ تو یہ وہ ایک مجموعی حالات تھے جن کے تحت غزوہ بدر وقوع پذیر ہوا۔ جیسا کہ پہلے ہم بیان کر چکے کہ قریش مکہ کے تجارتی قافلے مدینہ کے ارد گرد سے ہی گزر کے شام کی طرف جایا کرتے تھے۔ چونکہ ان قافلوں میں مسلمانوں کا لوٹا ہوا مال بھی شامل تھا، اور دوسری طرف جو تجارت سے نفع حاصل ہونا تھا اسے بھی مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کیا جانا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرکوبی کرنا ضروری سمجھا۔ اس سلسلے میں جو پہلا سریہ پیش آیا وہ ہجرت کے کچھ ماہ کے بعد ہی رمضان کے مہینے میں پیش آیا، یعنی کہ ہجری کے پہلے سال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت کی، اور رمضان کے مہینے یعنی کہ 8ویں مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اور یہ سریہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ مدینہ اور مکہ کے درمیانی ساحلی علاقے رابغ کی طرف روانہ کیا، جو اس وقت سیف البحر کہلاتا تھا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن یہاں پہ مقیم رہے، اور اس سریے کا مقصد قریش مکہ کے تجارتی قافلے کی سرکوبی تھا۔ مسلمان ان کے قافلے تک پہنچ گئے اور ان پہ حملہ آور ہونے کے لیے تیار بھی ہو چکے تھے، لیکن اس وقت وہاں پہ مقیم ایک قبیلہ جس کے سردار مجدی بن عمر جوہنی نے قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان مصالحت کروا دی۔ جیسے ہی یہ مصالحت مکمل ہوئی، ابو جہل نے اسی میں عافیت سمجھی کہ وہ فوری طور پہ یہاں سے روانہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت اس کے ساتھ بھاری ساز و سامان اور قیمتی اموال موجود تھے۔ اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
واپس آئے اور آ کے اس ساری سریے کی روادات بیان کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کافی خوش ہوئے، کیونکہ اصل اس کا مقصد ہی قریش مکہ پہ روب ڈالنا تھا۔ اس کے 1 ماہ کے بعد ہی دوسرا سریہ پیش آیا، جسے سریہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے خاندان سے ہی تھے، اور اللہ کے نبی نے ان کی قیادت میں 60 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو روانہ کیا، اور یہ مارکہ بھی اسی جگہ کے قریب پیش آیا جسے رابق کہا جاتا ہے، اور اسی لیے اس کو سریہ رابق بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اور اس سریہ میں قریش مکہ کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، جو ظاہری بات ہے کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور ان کے ساتھ 200 سے زائد سوار تھے۔ مسلمانوں نے اس جنگ میں باقاعدہ ان کی طرف تیر اندازی کی، اور جو پہلا تیر پھینکا گیا وہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھینکا۔ اس طرح وہ مسلمانوں کی طرف سے پہلے تیر انداز کہلائے۔ لیکن اس کے بعد اس مارکے میں بھی کوئی جنگ پیش نہ آ سکی، لیکن 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، مقداد بن اسود اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو سفیان کے ساتھ مکہ سے آئے تھے اور اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ آ کے مل گئے۔ ذی القعدہ 1 ہجری میں تیسرا سریہ پیش آیا، جسے سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے تجارتی قافلے کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن جب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پہ پہنچے جسے خرار کہا جاتا ہے، جو کہ جحفہ کے قریب جگہ ہے، تو وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے، اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے واپس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی آ کے اطلاع دی۔ ہجرت کے 11 ماہ کے بعد خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کی قیادت کرتے ہوئے نکلے۔ یہ وہ پہلا غزوہ تھا جس میں اللہ کے نبی نے مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کی تھی، جسے غزوہ ودان یا ابوا کہہ دیا جاتا ہے، اور یہ مدینہ سے تقریباً 37 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے اور جوفہ کے قریب واقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن یہاں پہ مقیم رہے، لیکن قریش مکہ یہاں سے راستہ بدل کے نکل گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے ایک مقامی قبیلے کے ساتھ اس دوران صلح کر لی، اور اس قبیلے کو بنو ضمرہ بن بکر کہا جاتا ہے، اور یہ صلح بعد میں مسلمانوں کے بہت کام آئی۔ اس کے فوری بعد ایک اور مارکہ پیش آیا جسے غزوہ بوات کہا جاتا ہے، جو کہ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا، اور یہ بوات مدینہ سے شمال کی جانب خیبر کے قریب واقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بھی ایک تجارتی قافلے کی سرکوبی کے لیے آئے، جو امیہ بن خلف جو قریش مکہ کا سردار تھا اس کی قیادت میں آ رہا تھا، اور اس قافلے کو بھی مسلمان نہیں پا سکے۔ تو اگر ہم یہ پیٹرن دیکھیں تو ان سب سرایا یا غزوات کا بنیادی مقصد ان کے تجارتی قافلے کی سرکوبی کرنا تھا۔ اس کے بعد جو اگلا مارکہ پیش آیا اسے غزوہ عشیرہ کہہ دیا جاتا ہے، اور یہ عشیرہ مدینہ کے قریب ساحلی شہر ینبو کے قریب واقع ہے۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دن مقیم رہے۔ ایک روایت کے مطابق 30 دن تک اللہ کے نبی نے یہاں پہ قیام کیا۔ اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلے کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ وہی قافلہ تھا جو واپسی پہ غزوہ بدر کا پیش خیمہ بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران یہاں پہ جو قبیلہ تھا بنو مدلج ان کے ساتھ صلح کی، اور اسی قبیلے کے ساتھ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا، جنہوں نے ہجرت مدینہ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کو پا لیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تو ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک امان لکھ کے دی تھی، اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور نامور صحابہ میں ان کا نام ہوا۔ جمادی الاولیٰ 2 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار بدر میں تشریف لے گئے، اور اس کا مقصد بنیادی طور پہ قریش مکہ کو روکنا نہیں تھا، بلکہ ایک عربی قبیلے جس کے سربراہ قرظ بن جابر فہری تھے، انہوں نے مدینہ میں مسلمانوں کی چراگاہوں پہ حملہ کر دیا، اور یہ چراگاہ جو ہے وہ عقیق اور جرف کے درمیان جمعہ پہاڑ کے درمیان واقع تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے، اور بدر تک ان کے پیچھے گئے، لیکن ان کو نہ پا سکے۔ لیکن بعد میں یہ قرظ بن جابر فہری اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، اور فتح مکہ کے ایام میں انہوں نے وفات پائی۔ اس کے بعد جو اہم ترین سریہ پیش آیا ہے، سریہ عبداللہ بن جہش تھا۔ یہ
2 ہجری رجب کے مہینے میں پیش آیا۔ مسلمان سیدنا عبداللہ بن جہش کی قیادت میں مکہ اور طائف کے قریب وادی نخلا میں قیام پذیر تھے۔ اللہ کے نبی نے جب ان کو روانہ کیا تو اللہ کے نبی نے عبداللہ بن جہش کو کہا کہ میں خط تمہیں دے رہا ہوں، یہ 2 دن کی مسافت کے بعد تم نے کھولنا ہے۔ 2 دن کی مسافت کے بعد جب انہوں نے کھولا تو اس میں یہ حکم تھا کہ نخلا میں چلے جاؤ اور وہاں پہ قریش مکہ کے تجارتی قافلے کی سرکوبی کرو۔ قریش مکہ نے اصل میں مدینہ کے معروف تجارتی رستے کو چھوڑ کے اس رستے کو اختیار کرنے کی کوشش کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکی کے ذریعے اس کا پتہ کروا لیا اور اسی لیے عبداللہ بن جہش کو روانہ کیا۔ مسلمانوں کی تعداد اگرچہ بہت کم تھی، اور ان میں سے بھی 2 مسلمان سیدنا سعد بن ابی وقاص اور ایک اور صحابی رستہ بھول گئے، اور رستے میں ان کی قریش مکہ کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اس سے ان کو بھی خبر ہو گئی کہ مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں، لیکن چونکہ رجب حرمت کا مہینہ تھا اور عرب اس مہینے میں قتال یا لڑائی نہیں کیا کرتے تھے، تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ مسلمان انہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اس تذبذب میں تھے کہ ان پہ حملہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ قریش مکہ کا قافلہ عمر بن حضرمی کی قیادت میں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں امیہ بن خلف کے 2 غلام اور کچھ اور لوگ شامل تھے، اور اس کے علاوہ بہت سا تجارتی مال بھی شامل تھا۔ یہ رجب کا آخری دن تھا۔ صحابہ کرام اب یہ مشاورت کرنے لگے کہ اگر ہم ایک دن رکیں گے تو اگلا دن جو ہے یہ مکہ میں داخل ہو جائیں گے، اور مکہ حرم ہے اور وہاں پہ لڑائی نہیں ہو سکتی، اور اگر ہم آج ان پہ حملہ کرتے ہیں تو یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ آخر کار عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان پہ حملہ کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو نقصان پہنچایا ہے اور ان کے یہ دشمن ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے اسی دن ان پہ حملہ کر دیا، اور عمر بن حضرمی کو تیر لگا، وہ موقع پہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی 2 قریش مکہ کے افراد مارے گئے۔ 2 لوگوں کو مسلمانوں نے گرفتار کیا، اور اس کے علاوہ تجارتی مال اور کچھ اونٹ لے کے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں پہنچے۔ اس وقت تک چونکہ ایسے ایام جو حرمت کے ہیں ان میں قتال کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات پہ ابتدائی طور پہ ناخوش ہوئے اور کہا کہ تم نے حرمت کے مہینے میں قتال کیوں کیا۔ دوسری طرف اہل مکہ اور یہود نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ کیسا دین ہے اور کیسا نبی ہے جو حرمت کے مہینوں کا بھی خیال نہیں کرتا ہے۔ اس پہ عبداللہ بن جہش اور وہ صحابہ بھی بڑے پریشان ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیات نازل فرمائیں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے اس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں لڑائی کی جا سکتی ہے کہ نہیں، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ کے رستے سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا یہ اس سے بڑا جرم ہے، اور اسی طرح شرک کرنا اللہ کے ہاں بہت بڑا فتنہ والی چیز ہے جو کہ قتل سے بھی بڑھ کے ہے۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطمئن ہوئے، اور آپ نے اس مال غنیمت میں سے حصہ وصول کیا، اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مطمئن ہو گئے۔ لیکن بہرحال یہ وہ پہلی بڑی چنگاری تھی جو کہ غزوہ بدر کا سبب بنی، اور قریش مکہ کو یہ احساس ہونے لگ گیا کہ ان کے تجارتی قافلے اب محفوظ نہیں رہے۔ تو یہ وہ سب پس منظر تھا، اور یہ سب وہ ابتدائی غزوات اور سرایا تھے جن کی وجہ سے غزوہ بدر پیش آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں بنیادی طور پہ مسلمانوں کا مقصد یہ رہا کہ ان کے تجارتی قافلوں کو یا تو روکا جائے یا پھر ان سے مال غنیمت حاصل کیا جائے، کیونکہ اس میں بہت سا مال مسلمانوں کا بھی تھا۔ اور دوسری طرف اللہ کے نبی نے یہ کوشش کی کہ اس دوران جن علاقوں میں جائیں وہاں کے قبائل کے ساتھ مسلمان مصالحت کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دین کا پیغام پہنچایا جائے، اور چوتھا قتل و غارت کم سے کم کی جائے، کیونکہ اصل مقصد مدینہ کو محفوظ بنانا اور مسلمانوں کا رعب قائم کرنا تھا۔ ان سب سرائے اور غزوات نے یہ طے کر دیا کہ مسلمانوں کے جنگوں کے اصول کیا ہوں گے، وہ لڑائی کس طرح کریں گے، اور وہ کس کو نقصان پہنچائیں گے، کس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ ان سب سرایا اور غزوات میں صرف مہاجرین نے شرکت کی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار کے ساتھ معاہدہ صرف مدینہ کی حد تک تھا۔
اور غزوہ بدر سے پہلے کسی بھی جنگی کارروائی میں انصار مدینہ نے حصہ نہیں لیا تھا۔ تو اب اس کے بعد غزوہ بدر کے لیے مسلمانوں کا قافلہ کیسے روانہ ہوا، اس کی تیاری کیسے کی گئی، اور کس طرح انصار مدینہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔